معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 آنریبل ججز کے خط کا، اور انہوں نے خط لکھا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ اس خط کے بعد پہلی دفعہ کھلی ہے، اور کل چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ملاقات بھی ہوئی، ان کو طلب کیا گیا تھا۔ کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہنگامی بنیادوں پہ اپنا کام چھوڑ کے، جوڈیشل ورک چھوڑ کے جانا پڑا تھا، اور کل القادر ٹرسٹ کی سماعت بھی نہیں ہو سکی تھی، بغیر سماعت کے آج تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا، وہ آج ہوگا۔ لیکن اس دوران جو معاملہ ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا جو آج ہنگامی اجلاس ہوا جی، اور اس اجلاس میں جو ہے کافی مذمت کی جائے گی یقیناً، اور آنریبل ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا آج کا جو احتجاج ہوگا، اور اس میں آئندہ کا لاہ عمل دیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ابھی تک خاموش ہے، اور کل کا دن گزر گیا ہے، اور آج دیکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس پہ کس طریقے سے ایکٹ کرتی ہے۔ لیکن آج تمام بینچ بنے ہوئے تھے معمول کے مطابق، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ سماعتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ آج ایک مقدمہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں تھا۔ 30 مارچ کو جلسے کی اجازت اسلام آباد میں ضلعی انتظامیہ نہیں دے رہی، اور انہوں نے درخواست ریجیکٹ کر دی تھی، 2 دن کے اندر فیصلہ کرنے کا کہا تھا، لیکن انہوں نے ضلعی انتظامیہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی تھی۔ دوبارہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، شیر افضل مروت صاحب تھے جو پیٹیشنر پاکستان تحریک انصاف کے، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اجازت دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو ٹی او آرز کے تحت جو بھی آپ کا ایس او پیز ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت ہوگی، اور باقی سیاسی جماعتیں اپنے جلسے کر رہی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف پہ کیوں پابندی ہے۔ اور اسٹیٹ کونسل جو سرکاری وکیل تھے وہ آئے، انہوں نے کہا جی پہلے بھی ان کو اجازت دی گئی تھی پی ٹی آئی کو، لیکن ان پی ٹی آئی نے خلاف ورزی کی ہے، جو شرائط نارمل ہوتی ہیں وہ لگائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غیر معمولی شرائط عائد نہ ہوں، جو اسٹینڈرڈ ٹی او آر ہوتے ہیں اس کے مطابق اجازت دیں۔ اور کل جو واقعہ ہوا وہ تو ڈی سی کے جلسے کی اجازت نہ دینے کے بعد ہوا ہے۔ کل کا جو واقعہ جی ہوا ہے، خاص طور پہ جو چینی ہمارے دوست ملک چین کے جو انجینئر شہری کل جہاں بحق ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ایک پاکستانی ڈرائیور بھی خودکش حملہ ہوا ہے، تو اس پہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ وہ واقعہ جو ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور کل کا جو واقعہ ہے وہ تو ڈی سی کے جلسے کی اجازت نہ دینے کے بعد ہوا ہے۔ میرے سے پہلے والے چیف جسٹس بھی اجازت دیتے رہے ہیں، عامر فاروق صاحب نے کہا، اور لہٰذا میں بھی اجازت دے دوں گا۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ہم ہر طرح کی شرائط پوری کریں گے، لیکن غیر معمولی قسم کی شرائط اور بلا وجہ کی شرائط نہ لگائی جائیں۔ اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ امن و امان کے حوالے سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ زندگی تو نہیں رکتی، زندگی چلتی رہتی ہے، ہم نے اس طرح کی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، مجھے ہدایات لینے کا وقت ہے، سرکاری وکیل نے کہا۔ تو عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم آرڈر کر رہے ہیں، اور آرڈر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، اور ان کے ساتھ معاملات بیٹھ کے سیٹ کیے جائیں، لہٰذا 30 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد میں جلسہ کرے گی۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف 30 مارچ کو کرتی ہے یا نہیں کرتی، رمضان کے بعد بھی ایک تجویز ہے کہ رمضان کی بات کریں گے، لیکن ایک تجویز ہے کہ نہیں، پاکستان کے عوام جو ہے وہ کسی وقت بھی کریں، وہ ضرور آئیں گے، لہٰذا 30 مارچ کو یہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت ملے گی۔ دوسری جانب ایک اور اقدام ہوا ہے جی، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ جے یو آئی نے 8 فروری کے ضمنی انتخابات کے 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا ہے کہ جی 2024 کے انتخابات میں ایک بار پھر عوام کے حق رائے دہی پر شب خون مارا گیا، فیصلہ کیا تھا کہ ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور انہیں مسترد کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے جو ضمنی انتخابات ہیں جو ہو رہے ہیں اور پورے ملک میں ہو رہے ہیں، کافی زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، پنجاب میں بھی، اور قومی اسمبلی کی نشستوں پہ بھی ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے سندھ میں بھی ہوں گے، تو یہ ساری جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور ان کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جے یو آئی نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے، ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا، انہیں اعتماد میں لینا ہوگا، عوام کو ووٹ کے حق کے لیے متحد کرنا ہے، اور عوام کی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے انہیں
قابل بنانا ہے اور کہ وہ اپنے ووٹ کا تحفظ کر سکیں۔ ہمارا موقف واضح ہے کہ اس کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ ہے۔ 25 اپریل کو انہوں نے بلوچستان سے تحریک کا آغاز انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، یعنی کہ عید کے بعد ان اجتماعات کو عوامی اسمبلی کا نام دیا جائے گا، اور 25 اپریل کو پشین بلوچستان میں بڑا جلسہ کریں گے اور بلوچستان بھر سے عوام شریک ہوں گے، اور 2 مئی کو کراچی میں عوامی اسمبلی کا انعقاد ہوگا، سندھ بھر سے عوام شریک ہوں گے، اور 9 مئی کو انہوں نے پشاور میں عوامی اسمبلی منعقد کرنے کا نام کیا ہے، یعنی کہ جلسہ 9 مئی کو پشاور میں ہوگا۔ پشاور جلسے کے بعد انہوں نے کہا جی لاہور کے لیے تاریخ کا تعین کریں گے جہاں ملک بھر سے عوام شریک ہوں گے، یعنی بڑا جلسہ لاہور میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں تاکہ عوام کی صفوں میں کو متحد کیا جا سکے، اور ہمارے کارکن صوبائی اور ذیلی تنظیمیں ان انتخابات کی کامیابی کے لیے حرکت میں آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن بے بس ہے، ان کو نتیجہ مرتب کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے ہم ضمنی انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے رہے، جو انہوں نے گل کھلایا ہے مرکزی انتخابات میں، اور اسی طریقے سے وہ ضمنی میں بھی یہی کام کریں گے۔ اداروں کی طرف سے بھیجے گئے نتائج کی وجہ سے الیکشن کمیشن میں کوئی دم خم نہیں رہا، اداروں کی طرف سے بھیجے گئے نتائج کی وجہ سے الیکشن کمیشن میں کوئی دم خم نہیں رہا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے نتیجہ مرتب کرنے کا، اور اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ سول بیوروکریسی میں مداخلت ہو رہی ہے، ان کے آئینی قانونی اختیارات میں خفیہ ادارے اور ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، اور ہائی کورٹ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں بھی مداخلت ہو رہی ہے، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس پریشر میں لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ججز کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، بیوروکریسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی کہ کمشنر راولپنڈی نے لیاقت چٹھا صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کے سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی خواجہ آصف نے ماضی کے دریچوں سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ کس طرح اداروں نے انتخابی معاملات میں مداخلت کی ہے، اس تمام صورتحال سے JUI کے موقف کو تائید ملتی ہے، ہمارا موقف بالکل صحیح ہے، لہذا ضمنی انتخابات کا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا کوئی امیدوار الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی جمہوری مملکت بنائیں گے۔ یہ بیان مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو جی سانس کی تکلیف ہے، جسم کی درد ہے، اور ان کا CT اسکین HR CT اسکین بھی ان کا ہونا ہے آج۔